بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس آیت مبارکہ کے متعلق چند اعمال نقوش طلسمات یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیے ہیں. اس کی زکوٰۃ کا طریقہ محرم الحرام میں بتایا تھا. کچھ احباب نے کیا اور بقیہ رہ گئے. بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں اور اس کی زکوٰۃ کا طریقہ پوچھ رہے تھے. سفر کی 9 تاریخ، 10 تاریخ اور 11 تاریخ 3 دن میں اس کی زکوٰۃ اصغر ادا ہو سکتی ہے. جو احباب کرنا چاہیں اس طریقہ کے اوپر عمل درآمد کر لیں. بعد نماز مغرب اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ درود ابراہیمی، درمیان میں 1100 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد دوسرے دن 10 سفر کو بعد نماز مغرب اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 1100 بار آیت مبارکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہوگا. اسی ترتیب سے تیسرے دن 11 سفر کو بعد نماز مغرب اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 1100 بار آیت مبارکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ کر عمل مکمل کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہمیشہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد 33 بار اسی آیت مبارکہ کو ورد میں رکھنا ہوگا. یہ زکوٰۃ آپ کی 1 سال تک کام دے گی. اگلے سال دوبارہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو 9، 10، 11 سفر کو رپیٹ کرنا ہوگا. اور اگر درمیان میں آپ کسی اور طریقے سے اس کی زکوٰۃ اکبر ادا کرتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ سفر میں زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ طریقہ ان احباب کے لیے جن کے پاس اس آیت مبارکہ کی زکوٰۃ کا، وظائف کا، ریاضت کا کوئی بھی طریقہ موجود نہیں ہے تو وہ اس طریقہ سے اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس سے جملہ جو بھی اعمال نقوش طلسمات پوسٹ ہیں، اپلوڈ ہیں، آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ آیت مبارکہ بہت ہی عظیم الشان ہے. اس کے بہت سارے اعمال ہیں. چند اعمال میں نے پوسٹ کیے ہیں. آگے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کی اعمال نقوش طلسمات پوسٹ ہوتے رہیں گے. یہ بہت ہی بہترین، بہت ہی سادہ، بہت ہی آسان طریقہ ہے. اگر آپ کسی اور عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں ساتھ میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بات نوٹ رکھیے، یاد رکھیے کہ اس کو بعد نماز مغرب ہی آپ نے پڑھنا ہے اور اس کی تعداد 1100 بار ہی رکھنی ہے، کم یا زیادہ نہ ہو. اور باقی مداومت اس کی 33 بار رہے گی. ٹھیک ہے، 100 بار اس کی مداومت نہیں ہوگی، اس کی مداومت 33 بار ہی رہے گی، 33 بار. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں. زکوٰۃ جس تعداد سے آپ ادا کر رہے ہیں اور اس کے بعد مداومت جس تعداد سے بتائی جاتی ہے اسی کو آپ پکڑیں گے تو روحانیت اور پراپر فارمولہ اپلائی ہوگا اور آپ کو اس سے فائض ملے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی 1100 کی تعداد میں اور پھر آپ روزانہ 100 کی تعداد میں پڑھ رہے ہیں تو پھر اس سے آپ کو تاثیر نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، جتنا بتایا جائے تو پھر اس میں اپنی مرضی سے کمی بیشی نہ کی جائے اور نہ ہی یہ سوال بعد میں کمنٹس میں اس طرح کیا جائے کہ میں تو اس کو اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں تو کیا یہ ٹھیک ہے. نہیں، اگر آپ جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اب اسی طریقے سے پڑھیں. اگر اس طریقے سے جو میں نے ابھی بتایا ہے زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کی تعداد یہی رہے گی، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ہر چیز کا ایک قاعدہ قانون ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو جو تعداد بتائی جاتی ہے، جو وقت بتایا جاتا ہے وہ خاص قاعدے سے، قانون سے استخراج ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوتی ہے. اس کے اوپر عمل درآمد کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے آگے پیچھے ہونے سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے. یہ بات کرنا یہاں پر ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ جو چیز جس طریقے سے بتائی جائے استاد کی طرف سے، مرشد کی طرف سے، باپ کی طرف سے، تو اس کو اگر ماننا ہے تو اس کو پورے طریقے سے مانا جائے، عمل درآمد کیا جائے. یہ نہیں کہ وقت نوٹ کر لیا، تعداد اپنی مرضی سے اور حساب کتاب اپنی مرضی سے، پھر ایسا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے آپ کمنٹس کریں، پوچھیں، انشاءاللہ میں بتانے کی پوری کوشش کروں گا. جزاکم اللہ. آخری بات، جن لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی
صاحب عمل سے اجازت لے کر ان کو دوبارہ یہ زکوٰۃ جو ترتیب ابھی بتائی ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ یہ طریقہ ان احباب کے لیے ہے جو نئے ہیں، جنہوں نے اس آیت مبارکہ کی زکوٰۃ کسی بھی طریقے سے ادا نہ کی ہو، یہ ان کے لیے بہت کارآمد ہوگی۔